سب بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں شمالی ہندوستان کے دارالعلوم سنی کے ایک صاحب ہیں محمد عاصمین کاظمی، انہوں نے ایک فتویٰ صادر کیا جس میں انہوں نے مخلوط نظام تعلیم کو حرام قرار دیا۔ میں اس پروگرام کی ریسرچ کے سلسلے میں آپ کے ادارے رینائسنس کی المورد کی جو ویب سائٹ ہے رینائسنس، اس سے میں گزر رہا تھا تو وہاں بھی میں نے دیکھا کہ اس پہ بھی مخلوط نظام تعلیم سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو ہم سب آج 21ویں صدی میں میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں کس طرح آپ جینڈر سیگریگیشن کی حمایت کر سکتے ہیں یا مخالف؟ دیکھیے بات یہ ایک چیز ہے، دین میں ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ مسجد نبوی میں خواتین آتی تھیں، مردوں کے ساتھ بیٹھتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر سنتی تھیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اجتماعات میں خطاب کیا جس میں ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، دوسری طرف مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے یہ کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو ایک سماجی مسئلے کے طور پر لینا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ مردوں اور عورتوں کے اکٹھے تعلیم پانے سے ان پر کوئی برے اثرات تو نہیں ہوتے۔ یہ اثرات اخلاقی بھی ہو سکتے ہیں، سماجی بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کی تعلیم کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر جو چیز آپ درست سمجھے اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ مذہب نے اس معاملے میں مداخلت ہی نہیں کی۔ کسی چیز کے کوئی برے نتائج نکلتے ہیں، کوئی ایسے نتائج جو واقعی میں ان پہ غور کرنا چاہیے۔ مخالفت کی ایک مثال، کہاں آپ مخالفت کریں؟ میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے جس کو آپ ٹین ایج کہہ سکتے ہیں، اس میں اگر ممکن ہو سکے پھر وہ عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں، حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، ممکن ہو سکے تو اس دور میں تعلیم کو الگ الگ کر دینا چاہیے۔ دیکھیے نا بات یہ تعلیم کی ابتدا آپ کر سکتے ہیں مخلوط طریقے سے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ برس 15 سے آ کے 16 کا سن، اس میں اگر کوشش کریں کہ آپ الگ کر دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کے بعد ذرا میچورٹی آ جاتی ہے، بلوغ آ جاتا ہے، سن رشد کو پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اگر مخلوط تعلیم کا طریقہ اختیار کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن پھر عرض کر دوں کہ یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں، یہ میرا ایک نقطہ نظر ہے، آپ کا نقطہ نظر مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ یعنی اس پر مسلمان علماء کا کوئی واضح سٹانس نہیں ہے؟ لینا ہی کیوں چاہیے؟ جس چیز کو قرآن نے موضوع نہیں بنایا، جس کو سنت نے موضوع نہیں بنایا، جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع نہیں بنایا، جس کے خلاف مثالیں موجود ہیں، عورتیں حج کرتی رہی ہیں، نماز پڑھتی ہیں مل کر، 5 وقت نماز مسجد میں پڑھتی رہی ہیں۔ آج بھی حرم میں آپ دیکھیے خواتین بھی موجود ہوتی ہیں، مرد بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں کوئی الگ الگ راستے نہیں بنائے گئے ان کے لیے۔ تو ہماری ایک روایت رہی ہے، اس میں آپ تعلیم میں چونکہ بچوں کو بچیوں کے ساتھ مل بیٹھنا ہوتا ہے، تو اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ اس میں کچھ خرابی کا اندیشہ ہے تو قانون سازی کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی حالات دیکھنے ہوں گے، ہمارے پاس کتنے ادارے موجود ہیں، ہم تعلیم کے مواقع تو ختم نہیں کر دیں گے، کیا ہم الگ الگ ادارے بنا بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ مخلوط نظام تعلیم پر جو لوگ پابندی لگانے کی، جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں ایک خاص ایج میں پابندی لگائی جا سکتی ہے، میں اس کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یا معاشرے کو یا مذہب کو اس تربیت پر اعتماد نہیں ہے جو اس نے اپنے بچوں کی؟ نہیں، دیکھیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ آپ تربیت بھی کرتے ہیں، حفاظتی اقدامات بھی کرتے ہیں، آپ زندگی کے بارے میں، جان کے بارے میں، باہر نکلنے کے بارے میں، بازاروں میں، ہر جگہ یہ کام کرتے ہیں۔ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی معاشرہ عدالتیں قائم کرتا ہے تو اصل میں یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اسے معاشرے پر اعتماد نہیں رہا۔ ہم چونکہ انسان کو جانتے ہیں کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں خیر کے داعیات بھی ہیں، شر کے داعیات بھی ہیں، اور سوسائٹی کی حفاظت کرنا یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ یہ حفاظت ہم اپنے بچوں کے لیے فراہم کرتے ہیں۔ آخر آپ اپنے بچوں کے بارے میں نگران ہوتے ہیں کہ وہ برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، وہ گلی بازار میں نہ جائیں، وہ گالی نہ دیں، یہ سب آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ کو اپنے بچوں پہ اعتماد نہیں ہوتا؟ نہیں، انسان کے سیکھنے کی ایک عمر ہے، وہ پیدا ہوتے ہی ارسطو افلاطون نہیں ہو جاتا، اس کو مختلف مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس لیے انسانی زندگی کو تقسیم کر کے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا ایک دور ایسا ہے کہ جس میں اگر الگ الگ تعلیم کا بندوبست کیا جائے تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر عرض کر دوں کہ یہ کوئی مذہب کا مسئلہ ہے۔ ہم صاحب اب تک کی گفتگو کے بعد ایک بات جو کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی حکمرانی ہو یا مخلوط نظام تعلیم ہو، اس پر آپ کا جو نقطہ نظر ہے عمومی طور پر علماء کرام جو نقطہ نظر بیان کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا فرق ہے، ہم صاحب ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات کی بنیاد دین کے معاملے میں صرف قرآن و سنت پر رکھیں، اور جو ہمارے ہاں کلچرل چیزیں پیدا ہوئی ہیں ان کو الگ کر کے بیان کریں۔ ہمارے علماء عام طور پر یہ نہیں کرتے۔ ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی چیز نہیں ہے، سنت میں اگر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن فقہ میں کوئی قانون سازی ہو گئی ہے یا کوئی چیز روایت بن گئی ہے یا کوئی چیز ٹریڈیشن میں چلی آ رہی ہے تو اس کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ہر سوسائٹی کے اندر اس کی کچھ روایات ہوتی ہیں، اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ میں تو صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مذہب کیا چیز ہے، وہ نام ہے اس بات کا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے، خواہ وہ قرآن میں ہے خواہ وہ حدیث میں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ سمجھیں گے، سمجھنے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بات سرے سے کہی نہیں تو پھر تو اصل میں مجھے عام اصولوں کو سامنے رکھ کے رائے دینی ہے۔ وہ میں نے بھی دیکھی مخلوط تعلیم کے بارے میں ایک رائے آپ کو دے دی، اس کا مطلب ہے ایک رجحان میرا بھی ہے، میں نے وہ بیان کر دیا۔ لیکن جب آپ مجھ سے پوچھیں گے کیا یہ کوئی دین کا مسئلہ ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ نہیں، دین کا مسئلہ تو تب بنے گا جب قرآن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کوئی بات حتمی طور پر کہہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، آپ پوچھیں۔ آمدی صاحب، جدید طرز زندگی اور اسلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے عورت کی حکمرانی اور کو ایجوکیشن کے حوالے سے تو یہ بتا دیا کہ اسلام ان چیزوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن جناب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جدید طرز زندگی میں تفریح کے مواقعوں کے بارے میں اور خاص طور پہ موسیقی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں تو اس بارے میں اتنا کچھ کہہ چکا ہوں کہ اب میرا خیال ہے پورا معاشرہ اس سے واقف ہے۔ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو کہ قرآن مجید کو وہ اٹھا کر دیکھیں تو قرآن نے سورہ اعراف میں یہ اعلان کر دیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، اور وہ 5 چیزیں یہ ہیں کہ اللہ نے فحش چیزیں حرام کی ہیں، حق تلفی حرام کی ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی حرام کی ہے، شرک حرام کیا ہے اور بدعت کو حرام کیا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کوئی چیز حرام نہیں کی۔ چنانچہ موسیقی ہو، تصویر ہو، فنون لطیفہ ہو، شاعری ہو، ادب ہو، افسانہ ہو، ان سب کو اسی اصول پر دیکھا جائے گا۔ اگر ان میں کہیں شرک پایا جاتا ہے، کوئی فحش چیز پائی جاتی ہے، حق تلفی کی کوئی بات ہے، اگر کوئی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی ترغیب دی جا رہی ہے، کوئی شرک اس کے اندر پایا جاتا ہے، اپنی طرف سے دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، تو اس پر تنقید کریں گے۔ وہ اصلاً کوئی ممنوع چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت جس کا میں نے ذکر کیا ہے انما حرم ربی الفواحش، اس کے اوپر شروع یہاں سے کیا ہے کہ زینت کی چیزوں کو حرام قرار دینے کا تم نے حوصلہ کیسے کیا؟ میں نے تو یہ پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہے، ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا۔ تو یہ زینت کی چیزیں ہیں۔ موسیقی کیا ہے؟ آواز کی زینت ہے۔ شاعری کیا ہے؟ یہ آپ کے حسن کلام کی زینت ہے۔ آپ کا لباس کیا ہے؟ یہ بھی ایک زینت کی چیز ہے۔ آپ اپنے مکان کو سجاتے ہیں، یہ بھی زینت کی چیزیں ہیں۔ تو قرآن مجید کا تصور کوئی صوفیانہ مذاہب کا سا نہیں ہے، وہ تو زینت کی سب چیزوں کو جائز کہتا ہے، ان سے حدود کے اندر فائدہ اٹھانے کا آپ کو حق دیتا ہے، صرف اسراف سے اور فضول خرچی سے اور غلط طریقے اختیار کرنے سے، اللہ تلے اڑانے سے منع کرتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے توازن و اعتدال کی زندگی بسر کریں اور دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ بس یہ 5 چیزیں ہیں جن کے قریب نہ جائیں۔ اچھا، آپ فرما رہے ہیں کہ موسیقی، ادب، شاعری، مصورین کی مذہب مخالفت نہیں کرتا، بلکہ اس میں جو فحاشی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، اس میں جو اگر پایا جائے شرک کا ایلیمنٹ پایا جائے تو مذہب اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ مطلب یہ فرمائیے کہ ان سارے جو فنون لطیفہ ہیں، مصوری ہے، آرٹ ہے، میوزک ہے، ان میں یہ تعین کون کرے گا کہ اوکے یہ فحش ہے اس کو میں نے نہیں لینا اور یہ فحش نہیں ہے اس کو میں نے لے لینا ہے؟ فرد میں دیکھوں گا، خدا نے مجھے بصیرت دی ہے، میں جانتا ہوں، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے اور جنت کے لیے مجھے پاکیزگی اختیار کرنی ہے۔ میں اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنے کی جدوجہد کرتا ہوں۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں، جب میں حرام سے اجتناب کرتا ہوں، تو اصل میں خود فیصلہ کرتا ہوں، میرا فیصلہ آپ تو نہیں کرتے۔ اگر کسی چیز کو ریاست کی سطح پر روکنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو قانون سازی کا حق حاصل ہے، اور وہ قانون سازی کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ اس کی 3 بڑی واضح بنیادیں قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کر دی ہے کہ جہاں تک دین کے ایجابی احکام کا تعلق ہے، نماز کے علاوہ کسی معاملے میں قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک مالی معاملات ہیں، صرف زکوٰۃ آپ لے سکتے ہیں، اس کے سوا آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور جہاں تک باقی امور میں قانون سازی کا تعلق ہے، وہ منکر کی بنیاد پر ہونی چاہیے، یعنی ایسی برائیوں کی بنیاد پر جو پوری انسانیت کے نزدیک مانی جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید تو اتنی واضح تعلیم دیتا ہے کہ اس کے بعد کوئی وہاں باقی نہیں۔ یعنی مذہب اور جدید طرز زندگی میں اس لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اپنے عقیدے کو نہ چھوڑو اور نہ دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو؟ نہیں، چھیڑیں گے تو ضرور، لیکن استدلال کے ساتھ چھیڑیں گے، ڈنڈے کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے، دلیل دیں گے۔ اگر ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا، ڈنڈے کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے؟ نہیں، ڈنڈے کے ساتھ چھیڑنے کا آپ کو حق ہی اللہ نہیں دیا۔ قرآن نے اعلان کر دیا ہے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہ انما انت مذکر لست علیہم وہ جو برائی کو بزور طاقت روکنے والی بات ہے، اس کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے۔ اس کا یہ تعلق نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک جتھا منعقد کریں اور 10 آدمیوں کو اکٹھا کریں اور اس کے بعد لوگوں کے خلاف چڑھ دوڑیں۔ اس کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے۔ میرا گھر میں ایک دائرہ اختیار ہے، میں کسی ادارے کا سربراہ ہوا، میرا دائرہ اختیار ہے، اور اس میں بھی صرف اس برائی کو روکنے کے لیے کہا گیا ہے جو دنیا میں مسلمہ برائی ہے۔ یہ تو آپ بھی کرتے ہیں، آپ اپنے کالج کی دیواروں پر لکھ کے لگا دیتے ہیں یہاں سگریٹ نہیں پی جا سکتی، تو آپ روک رہے ہیں نا ایک برائی کو۔